الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلى الله عليه وسلم ایک اور صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد برائے سلامتی امام عصر ارواح الفدا مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے خصوصی طور پر جو لوگ مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے تمام زائرین جو امام حسین کی زیارت کے لیے سفر میں ہیں راستے میں ہیں ان سب کی حفظ و امان کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ارباب دانش اہل علم حضرات معزز سامعین کرام مولانا امام حسین علیہ السلام کے مخلص عزاداروں مسلسل آپ کی خدمت میں اسی حدیث مبارکہ کے ذیل میں چند مفروضات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں امام حسین علیہ السلام اور ہدایت انسانیت کے عنوان سے اس عشر محرم کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے چند مفروضات ہیں چند چیزیں ہیں جس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں
یہ پتہ چلے کہ حقیقی طور پر انسان اگر ہدایت کا خواہاں ہے، ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کس طریقے سے ہدایت کو حاصل کرے، اور ہدایت کیا ہے؟ بہت سے راستے ہیں، بہت سے دوسرے بھی بہت سے طریقے ہیں۔ آخر کیا ان تمام راستوں پر چل کر انسان ہدایت کو حاصل کر سکتا ہے؟ جس ہدایت کو رسول بتا رہے ہیں، جس ہدایت کو خدا بیان کر رہا ہے، جس ہدایت کے بارے میں پیغمبر بیان فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی اس ہدایت کو قبول کیا صرف اسے نجات ملے گی، اور جو لوگ بھی اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے فغرق بہوا، وہ لوگ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اور غرق ہو جائیں گے۔ یعنی کہ واحد اگر کوئی نجات کی کشتی ہے تو وہ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اور خصوصی طور پر امام حسین علیہ السلام کی یہ نجات کی کشتی ہے کہ جس میں اگر انسان سوار ہو جائے، جن کے ہمراہ اگر انسان ہو جائے تو یقینی طور پر اسے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اب میں بات کو یہیں سے اپنی شروع کروں کہ یقینی طور پر پیغمبر اسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ میرے جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں، جو بھی میرے بعد ہیں، یہ بندے پاک یا ائمہ معصومین، یہ سب کے سب ہدایت کے چراغ ہیں، سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں۔ لیکن ان تمام کشتیوں میں اگر کوئی کشتی بہت تیز اور پہلے نجات پر حاصل کرائے گی اور جنت تک لے کر جائے گی تو وہ حسین کی کشتی ہے کہ جو سب سے پہلے تمہیں نجات عطا کرے گی۔ کشتیاں سبھی ہیں، جس میں آپ سوار ہوں گے اس کے ذریعے آپ کو نجات حاصل ہوگی، لیکن حسین کی کشتی سفینۃ الحسین اسرع، یعنی جو تیز لے کر جائے گی اور تمہیں پہلے جنت تک پہنچا دے گی۔ یقینی معنوں میں رسول اسلام نے جس چیز کو بیان فرمایا وہ کلمات یہ ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین جو ہے ہدایت کا چراغ ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چراغ انسان کس جگہ جلاتا ہے، کیوں آخر جلاتا ہے؟ اگر اندھیرا ہو، اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو، اسے کوئی چیز کی تلاش ہو، وہ کوئی چیز ڈھونڈنا چاہ رہا ہو تو اندھیرے میں تو امپاسبل ہے نا، اسے وہ چیز مل نہیں سکتی ہے، اسے وہ پا نہیں سکتا ہے، اس تک وہ پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اس کا مطلب اس چیز تک پہنچنے کے لیے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس چیز تک پہنچنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ انسان جہاں پر ہے وہاں پر روشنی کرے۔ جب وہ چراغ جلائے گا، روشنی کرے گا تو اس کی روشنی میں آسانی کے ساتھ اس چیز کو جو چاہ رہا ہے، جس تک وہ پہنچنا چاہ رہا ہے، اس کو وہ حاصل کر لے گا۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں، بہت سے راستے ہیں، سب پر گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، کہیں سے کوئی روشنی نہیں پائی جاتی ہے، کہیں سے کوئی نور نہیں پایا جاتا ہے۔ واحد ہدایت کے راستوں میں اگر کسی راستے پر روشنی پائی جا رہی ہے تو وہ حسین کا راستہ ہے۔ جس راستے کو تم چننا چاہتے ہو، حسین کے راستے پر آ جاؤ، تمہیں نجات مل جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اچھا، دوسرا رخ اس کا یہ بھی ہے کہ مثلا ہم لوگ جو لائٹ جلاتے ہیں، بلب جلاتے ہیں یا تو کوئی چراغ روشن کرتے ہیں، وہ حدود میں مقید ہوتا ہے۔ مثلا مثال طور پہ کسی اپنے کمرے میں ہم نے جلایا، وہاں تک اس کی روشنی ہے، اس کے علاوہ اس کی روشنی نہیں ہے۔ ہم نے کسی ہال میں روشنی کو جلایا تو وہاں تک اس کی روشنی پائی جائے گی، بہت زیادہ ایک دو گیٹ میں تھوڑی بہت روشنی ہوگی، لیکن اس سے آگے آپ بڑھیں گے تو یہ روشنی نہیں پائی جاتی۔ جتنے بھی چراغ ہوتے ہیں اس میں محدودیت پائی جاتی ہے، اس میں محدودیت پائی جاتی ہے، وہ ایک جگہ کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ روشنی نہیں پہنچا پاتے ہیں، لوگوں کو جو ہے روشن نہیں کر سکتے ہیں، دوسری چیزوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ جو چیز ہم چاہتے ہیں اس روشنی میں ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس چراغ کو ایک صحرا میں کیوں چلایا؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک حسین گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ صحرا میں کسی بیابان میں کوئی چراغ نہیں جلایا جاتا۔ کوئی ہے کہ جو صحرا میں چراغ جلائے؟ کوئی ہے جو بیابان میں جنگل میں جا کے کہیں بہت بڑا صحرا ہو، بیابان ہو، ریگستان ہو،
اس میں جا کے چراغ جلائے، وہ چراغ ہی نہیں بچنے والا ہے، وہ بجھ جائے گا، ہوا کی تندی اس کو جو بجھا دے گی، خاموش کر دے گی، وہ وہاں پر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ حسین علیہ السلام نے اپنی ہدایت کا چراغ جو جلایا ہے، کربلا جیسے بن میں جلایا ہے، کربلا جیسے صحرا میں جلایا ہے، کربلا جیسے ریگستان میں جلایا ہے، تاکہ عالم انسانیت کو یہ بتایا جا سکے کہ یہ وہ چراغ ہے کہ جسے آندھیوں سے بجھایا نہیں جا سکتا ہے، یہ وہ چراغ ہے جسے طوفان بجھا نہیں سکتا ہے۔ میں صحرائے کربلا میں چراغ کو روشن اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کی روشنی، اس کی شعاعیں دنیا کے ہر کونے میں پہنچے، ہر جگہ پہنچے، جہاں جہاں روشنی پہنچے گی ہدایت حسین پہنچتی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو ہدایت کا چراغ کہا گیا کہ امام حسین واحد وہ ذات مبارکہ ہے کہ جو سب کو انسانیت کی ہدایت۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، پہلے مذہب ہوتا ہے یا انسانیت ہوتی ہے؟ پہلے مذہب ہے یا انسانیت ہے؟ مذہب سے پہلے انسانیت۔ امام حسین کو مذہب تو زندہ کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے انسانیت جو مر رہی تھی اس کو زندہ کرنا تھا۔ وَإِلَّا دنیا میں شراب خوری عام ہوتی، زنا عام ہوتا، فسق و فجور عام ہوتا، لوگ ظلم کو ہی سب کچھ سمجھتے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آ کر اپنی قربانیوں کو دے کر دنیا کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو آج حسین کھڑا ہو رہا ہے ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، حاکمیت کے خلاف، تشدد کے خلاف، تاکہ قیامت تک کی نسلوں کے لیے یہ ایک چیز رہے تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ کبھی بھی ظلم سے خوف نہیں کھایا جاتا ہے، ڈرا نہیں جاتا ہے، چاہے اس وقت کا حسین ہو، چاہے جس زمانے کا حسین ہو۔ اب اگر میری سیرت پر عمل کرتا ہے تو چاہے جس زمانے میں بھی ہو، 2020 میں ہو، 2022 میں ہو، قیامت تک آنے والی نسلیں ہو، وہ ظلم کے سامنے اپنا سر جھکائے گا نہیں، سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو جائے گا اور ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ ہر زمانے میں ظلم کی شکست ہوگی، مظلومیت کی جیت ہوگی۔ امام حسین نے رہتی دنیا تک کی انسانیت کو میسج دیا ہے، زندگی کا میسج دیا ہے، حیات کا میسج دیا ہے۔ امام حسین نے سب سے پہلے انسانیت کو زندہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ انسانیت وہ انسانیت ہے کہ قسم خدا کی یہ انسانیت مر گئی ہوتی اگر امام حسین علیہ السلام نے اس قربانی کو پیش نہیں کیا ہوتا۔ اب آپ اس کی مثال دیکھیں، بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ آپ جائیں یونو اقوام متحدہ کی جو بلڈنگ ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، اقوام متحدہ کی جو بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ میں جب آپ انٹری کریں گے تو اس کے گیٹ پر اوپر 2 شعر لکھے ہوئے ہیں فارسی میں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ کہاں اقوام متحدہ، یونو کہاں، اور کہاں فارسی کے شعر، اور فارسی کے شعر کیا اس کا میں ترجمہ کر دوں۔ فارسی کا شعر جو لکھا ہے وہ جناب علی اصغر سے متعلق ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت ہی توجہ چاہتا ہوں۔ فارسی کا شعر یہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر انسانیت کو بچانے کے لیے 6 مہینے شیرخوار کو پیش کیا جا سکتا ہے تو پوری دنیا کے لیے یہ ایک مثال ہے۔ پوری دنیا کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ حسین نے آج سے 1400 سال پہلے ساری انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے 6 مہینے بچے کی قربانی دی ہے۔ اب ظلم کے خلاف اگر کھڑا ہونا ہے تو یہ مت دیکھنا ہمارا کیا قربان ہو رہا ہے، بغیر قربانی دیے ہوئے انسانیت بچ نہیں سکتی ہے۔ کہ حسین نے رہتی قیامت تک کی دنیا کے لیے انسانیت کو اپنی قربانی دے کر بچایا ہے، علی اصغر کی قربانی دے کر بچایا ہے۔ یہ اب ذرا دیکھیں، ظالم اور جب کوئی دوسری قوم کے لوگ اس چیز کا اعتراف کرنے لگے تو وہاں سے فضیلت سمجھ کے میں آتی ہے، وہاں پر عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے، صرف یوں ہی نہیں ہے
کہ دنیا کے ہر بڑے مورخ نے، میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا، ہر بڑے مورخ نے، ہر بڑے رائٹر نے، ہر ایک نے اپنی کتابوں کی سرخیوں میں امام حسین کے تذکرے کو لکھا ہے، اور اس کے سرخیوں میں لکھا ہے۔ اس لیے نہیں لکھا ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا تھا، اس لیے نہیں لکھا ہے کہ ایک داستان ہو گئی تھی، اس لیے نہیں لکھا تھا کہ ایک جنگ تھی۔ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جنگ جو تھی دو بادشاہوں کی جنگ نہیں تھی۔ بادشاہوں کی اگر جنگ ہوتی تو جنگ کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جنگ میں لوگ فوجیں لے کر جاتے ہیں، بیوی اور بچوں کو نہیں لے کر جاتے ہیں، 6 مہینے کو بچے کو پیش نہیں کرتے ہیں، 18 مہینے کے بچے کو نہیں پیش کرتے ہیں، 12 سال کے بچے کو نہیں پیش کرتے ہیں۔ جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے۔ اب ذرا توجہ کریں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب، یہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 بادشاہوں کی جنگ تھی، اس میٹر میں ہمیں نہیں بولنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، بالکل بولنا چاہیے۔ اگر ظلم نظر آ رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ یقین مانے، میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھایا ہوتا تو آج دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم کو ضلالت و پستی کا سامنا نہ کرنا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ظالموں کی حمایت کیا، دنیا کے مسلمانوں نے ظالموں کی حمایت کیا۔ جس نے بربریت کیا اسے حاکم سمجھ لیا، بادشاہ سمجھ لیا، خلیفہ وقت سمجھنے لگے۔ جس نے لوگوں کو تحت کیا اسی کو حاکم سمجھنے لگے۔ اگر ہم نے ایک مرتبہ بھی اپنی عقل سے کام لیا ہوتا اور صحیح طریقے سے سوچا ہوتا، صحیح طریقے سے سمجھا ہوتا کہ ظلم کرنے والا حاکم ہو سکتا ہے، خلیفہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مولا کائنات کا بہت مشہور قول ہے کہ میری حکومت میں کوئی ایک چھوٹی سی بھی چیز تم مثال میں پیش نہیں کر سکتے ہو کہ جس پر علی نے ظلم کیا ہو، یہاں تک کہ ایک چوٹی بھی صحیح اگر اس پر بھی ہے تو علی کی غذا وہاں تک بھی پہنچی ہے، اس پر ظلم نہیں ہوا۔ علی ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اگر حکومت بنانا ہے تو عدالت کی حکومت بناؤ، عدالت کے بیس پر بناؤ، ظلم کے بیس پر حکومتیں نہیں چلتی ہے، وہ اکھڑ جایا کرتی ہے، ختم ہو جایا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک امامت کی حکومت قائم و دائم ہے، ولو پردہ غیب میں ہے، بادلوں کی اوٹ میں ہے، لیکن اس کی ہدایت ہم تک بھی پہنچ رہی ہے، دنیا والوں تک بھی پہنچ رہی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ نبی سے ہوتے ہوئے خدا تک پہنچتا تھا۔ حاکمیت نہیں تھی، یہ خلافت تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں ایسے وقت میں کن چیزوں کو بیان کروں اور کیا کیا بیان کروں، کیا نہ بیان کروں، مگر جو ضروری چیزیں ہیں بس اس کو بیان کرتا چلوں۔ یقین جانیں کہ امام حسین علیہ السلام نے رہتی قیامت تک کے لیے، وائنا اب اس زمانے کی بایوگرافی اگر دیکھیں آپ، اس زمانے کے حالات کا مشاہدہ اگر کریں تو آج ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ مثلا ایک جنگ ہو گئی، امام حسین شہید ہو گئے اور یہ ہوا وہ ہوا، ساری چیزیں۔ حالات بڑے خراب تھے۔ وہ حالات کیسے خراب تھے؟ اچھا، جن چیزوں کو کوئی بیان نہیں کرتا ہے، معلوم نہیں کیوں، کیا تاریخ میں نہیں ہے، ہسٹری میں نہیں ہے، یا لوگوں نے نہیں لکھا ہے، یا کتابوں میں نہیں ہے، لوگ کیوں نہیں بیان کرتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ ذرا غور کرتے چلے تاریخ کے اوراق کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نے کیا میسج دیا ہے۔ امام نے بتایا ہے کہ واقعی حکومت اور صحیح معنوں میں ہدایت کس طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ امام نے ادھر بہت آسان ہے کہہ دینا کہ کربلا ہو گئی، ہم تذکرہ کر لیں، ساری چیزیں رونے ماتم کر لیں، اور کچھ لوگ اس کے اگینسٹ ہو جائیں، ساری چیزیں وہ الگ میٹر، لیکن کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرو، حسین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حسین نے میسج کیا دیا ہے؟ یہی امام حسین علیہ السلام ہے کہ جب مدینے سے نکل رہے ہیں، حالات کتنے پورا شو ہے، ذرا دیکھیں، غور کریں آپ کہ امام ابھی مدینے سے رجب کے مہینے میں نکل رہے ہیں، آخری تاریخ میں، ادھر مدینے سے امام کا نکلنا ہوا، ادھر سے ساری حکومتیں حرکت میں آ گئی، شام کی حکومت حرکت میں آ گئی، کوفے کی حکومت حرکت میں آ گئی، سارے بادشاہ حرکت میں آ گئے کہ حسین کس طرف جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کون ہے، کون نہیں ہے، کون مل رہا ہے، کون بات کر رہا ہے، کون لیٹر لے کر آ رہا ہے، کون خط، یہ ساری چیزوں پر جاسوسی لگی ہوئی، نظر رکھی ہوئی۔ ایسے عالم میں اگر کوئی امام حسین سے ملنا بھی چاہتا ہے تو اس سے ملاقات کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، یا تو اس کو راستے میں قتل کر دیا جا رہا ہے، یا امام تک پہنچنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔
ان میں سے ایک مثال جناب مختار ثقفی کی کہ مختار ثقفی کو اس زمانے میں ابن زیاد نے اپنے زندان میں قید کر رکھا تھا، کیونکہ پتا تھا کہ اگر مختار امام حسین کے ساتھ ہو جائے تو پھر مقابلہ کرنا تو بہت مشکل ہوگا، اگر تاریخ کو دیکھتے چلے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے تھے، اب تاریخ میں ان کے ناموں کو نقل کیا گیا، یہی ذی کا مہینہ جب امام حسین علیہ السلام نے مکے کو چھوڑا ہے، مکے سے اب جا رہے ہیں کہاں؟ کربلا کی طرف، ٹھیک ہے، یہ پوری ہسٹری، مکے سے آپ جا رہے ہیں کربلا کی طرف۔ کس تاریخ کو چھوڑا آپ نے مکہ؟ 8 ذی الحجہ کو چھوڑا، ٹھیک 1 دن پہلے 2 دن پہلے حج سے آپ نے خانہ کعبہ کو ترک کر دیا اور جو ہے آپ نے سفر پر نکل چلے، آپ جا رہے ہیں کربلا کی طرف۔ اب یہ تاریخ بڑھتے اب تاریخ نے لکھا کہ یہی وہ تاریخ تھی کہ جب 20 تاریخ پہنچی، 20 ذی الحجہ، امام حسین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ سن 61 ہجری میں ہوئی ہے۔ اب یہ واقعہ کون ہے؟ 1 مہینہ پہلے کا تو واقعہ ہے، امام حسین محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے نا، اسلامک سال جو ہوتا ہے محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم سے 61 ہجری ہو جائے گا۔ امام کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 61 ہجری، 10 محرم 61 ہجری میں ہوئی ہے، لیکن 61 ہجری سے پہلے 60 ہجری، جس کا لاسٹ منتھ کون سا ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ۔ میرے دوستوں، میرے جوانوں، اس کو نوٹ کرو اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ صحابہ کے خون بہائے گئے، کیونکہ امام حسین مدینے سے کب نکلے تھے؟ رجب میں نکلے تھے، اس لیے خون بہائے جا رہے تاکہ یہ حسین کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیونکہ رسول کی حدیثیں تھی کہ یہ صحابہ جس کے ساتھ رہیں گے وہ حق پر ہوگا۔ اللہ اکبر، جو انہیں قتل کرے گا وہ باطل پرست ہوگا۔ میں تو یہی کہتا ہوں، حکومت نے اس بات کو تو پہلے ہی ثابت کر دیا، تاریخ نے پہلے ہی ثابت کر دیا، جس نے بھی ان صحابہ کو قتل کیا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو ہدایت نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور انہی شہادتوں میں سب سے بڑی شہادت میثم تمار کی۔ میثم تمار کی شہادت کب ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ صحابی تھے بہت پہلے شہادت، نہیں، یہی 60 ہجری میں شہادت ہوئی ان کی۔ یہ لاسٹ منتھ ہے جو اسلامک لاسٹ منتھ، اسی کی 20 ذی الحجہ کو یا جو 22 تاریخ کو ان کی شہادت ہوتی، اور حاکم نے یہ کہہ کر گرفتار کیا کہ تم بہت زیادہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہو۔ جب جناب میثم تمار کو دربار میں پیش کیا گیا ہے تو میثم تمار سامنے کھڑے ہوئے ہیں، حاکم سامنے بیٹھا ہوا ہے، پورا دربار سجا ہوا ہے۔ حاکم کہتا ہے کہ تم نے علی کی مدح کیا، اہل بیت کی مدح کرتے ہوئے تم کو ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ وہ میثم تمار بابانگے دوہل کہتے ہیں، نڈر ہو کر کہتے ہیں کہ علی والا کسی بھی حالات میں ہو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا ہے، ہراس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ظالم نے کہا تو بہت بولتے ہو، کینچی کی طرح تمہاری، جیسے ہماری زبان میں کہ کینچی کی طرح تمہاری زبان چلتی ہے، تمہاری زبان کو کاٹ دوں گا۔ جناب میثم تمار ہے جو خوش ہو کر آواز تانار تکبیر لگاتے، کہتے یہی تو میرے مولا و آقا نے کہا تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے یہی تو کہا تھا، میرے مولا نے یہی تو پیشن گوئی کیا تھا کہ اے میثم، ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ جب تمہاری زبان کو صرف ہماری مدح سرائی کی وجہ سے کاٹ دیا جائے گا۔ اب حاکم نے سر کو جھکا لیا، یہ میں نے کیا کہا کہ نہیں، تمہارے مولا کا قول میں سچا نہیں ہونے دوں گا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، تمہارے مولا کا قول سچا نہیں ہونے دوں گا۔ میثم تمار کہتے ہیں کہ پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آسمان بدل جائے، لیکن میرے مولا کا قول سچ ہو کر رہے گا۔ کہا کہ نہیں، ہم تیرے ہاتھ پر کاٹیں گے۔ کہا مولا نے کہا ہے تو ہوگا، میں 100% کہتا ہوں کہ ہوگا، تیری کیا مجال، تیری کیا بسال، تیری کیا اوقات۔ وہ کہتا میں تخت پر بیٹھا ہوں، کہا تو آسمان پر بیٹھ جا، لیکن مولا کا قول سچ ہو کر رہے گا۔ فوراً جلاد کو حکم دیا، جاؤ ان کو لے کر۔ جناب میثم تمار چلتے چلتے مڑ کر کہتے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا وہی جو کھجور کا درخت ہے نا، اسی پہ تمہیں باندھ کر تم کو جو سولی پہ لٹکایا جائے گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر جناب میثم تمار نے نعرہ تکبیر بلند کیا، کہا اب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اب کس لیے نعرہ؟ کہا کہ میرے مولا نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھ کو اسی پیڑ پر سولی دیا۔
اسی پیڑ پر سولی دی جائے گی. اسی لیے میں اس کی زندگی اور حیات کے لیے روزانہ پانی ڈالتا تھا. ایک دن کسی نے سوال کیا, اے میثم تم سارے پیڑوں کو چھوڑ کر صرف اس کھجور کے درخت پر پانی کیوں دیتے ہو؟ میثم کہتے ہیں میرے مولا کا قول ہے کہ اسی پر سولی پر لٹکایا جائے گا. ایک مرتبہ میثم کہتے ہیں کہ یہ تو پہلا قول سچ ہو گیا. ایک مرتبہ حاکم نے اپنے سر کو جھکایا, جلاد لے کر بڑھا, جیسے ہی لے کر بڑھا جا کر سولی پر لٹکانا چاہ رہا ہے, اسے کس کر باندھ دیا گیا, ہاتھ پر میں کیل مار دی گئی, ساری چیزیں غداری کا جملہ, پیر کاٹے گئے, ہاتھ کاٹ دیے گئے, خون بہ رہا. سنو گے عزادارو, سنو گے مولائیو, مولا کے چاہنے والے ہو نا, علی کا نام لیوا ہو نا, تو ایک مرتبہ علی کا شیدا بآواز بلند کہتا ہے, آؤ آؤ کچھ راز جو میں جانتا ہوں اس کو بیان کر رہا ہوں, اس کو تم لکھ لو. علی کی مدح سرائی کر رہا ہوں, اہل بیت کی فضیلت کو بیان کر رہا ہوں. میرے بعد نہ کوئی بیان کرنے والا ہے نہ کوئی سنانے والا ہے. ادھر فضائل بیان ہو رہے ہیں, ادھر مناقب بیان ہو رہے ہیں, لوگ لکھتے جا رہے ہیں. نہ جانے کتنے ہزار لوگوں نے نہ جانے کتنی حدیثوں کو میثم کی زبانی نقل کیا, بیان کیا, اسے تحریر کیا. ادھر سے جلاد دوڑتا ہوا حاکم کے پاس جاتا ہے, کہتا یہ تو غضب ہو گیا, میثم وہاں تقریر کر رہے ہیں, وہاں فضیلتیں بیان کر رہے ہیں, وہاں حدیثیں بیان کر رہے ہیں, وہاں راز بیان کر رہے ہیں, وہاں وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آج تک نہیں سنا. ایک مرتبہ حاکم نے فوراً کہا کہ جاؤ اس کی زبان کو کاٹ دو. جلاد کچھ دیر کے لیے کھڑا ہوا, کہا تو نے تو منع کیا تھا, علی کا قول سچا ہو گیا. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اب علی کا قول سچ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نعرہ حیدری. جناب میثم تمار کی شہادت پا. یہ وہ صحابی ہے, جلیل القدر صحابی, جس نے نبی کے دور کو دیکھا. اور جب بات آ ہی گئی ہے, اتنا معتبر صحابی, اتنا معتبر صحابی, تاکہ میرے بچوں کے ذہن میں بات رہے, اتنے معتبر, اتنے نمازی تھے, عبادت گزار, تلوار اتنی شجاع, ہر چیز, ہر صفت میثم کے اندر پائی جاتی. علی جب مسجد میں جاتے تھے تو مسجد سے جب واپس آتے تھے گھر کی طرف جانے لگتے تھے تو میثم کی دکان پر بیٹھتے تھے. اور میثم بعض اوقات اپنے کام سے چلے جاتے تھے, مولائے کائنات بیٹھ کر ان کی کھجوریں بیچتے تھے. ایسی تو دکان ہو, ایسا تو گھر ہو کہ جہاں امام آ کر خود وہاں پہ تصور کریں, بہت بڑا جملہ ہے, امام خود بیٹھ رہے ہیں اور وہاں پر کھجوروں کو فروخت کر. قسم خدا کی یہ واقعہ تھا, نہ جانے کتنے لوگوں کا خون بہایا گیا کربلا سے پہلے. اور اسی میں جناب مسلم بن عقیل, ان کی شہادت واقع ہوتی, ان کے بچوں کی شہادت واقع ہوتی, اور بھی نہ جانے کتنے صحابہ کرام اور مولائے کائنات کے دوستوں اور رسولوں کو سب کو شہید کیا گیا. کیوں؟ تاکہ کربلا میں حسین کے ساتھ میں نے دوپہر میں شام کی مجلس میں ایک لفظ بیان کیا تھا. ایک راوی نے پوچھا, مولا صرف بہت سے لوگ آپ کے ساتھ آئے تھے, چلے گئے واپس, بہت سے لوگ ہیں کہ جو ابھی نہیں آئے ہیں. امام نے فرمایا, جانتے ہو یہ فہرست میرے بابا اور میرے نانا نے تیار کی ہے, اس میں جس کا نام ہے کوئی ایک کم نہیں ہوگا, کوئی ایک زیادہ نہیں ہوگا, جو نہیں آیا ہے اس کا انتظار کیا. بس میرے دوستوں, یہ کربلا ایک اچھی چیز ہے. اگر انسان کربلا کو سمجھ جائے اور اگر انسان حسین کے مقصد کو, حسین کو سمجھ جائے, معرفت تو سارے مقصد اسلام کو سمجھ جائے. حسین نے صرف یزید کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا, حسین کھڑے ہوئے تھے ظلم کے خلاف. یہی تو اس لیے امام حسین فرماتے تھے کہ میرا جیسا تجھ جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. ہر زمانے کے لیے ایک قول ہے, جس زمانے میں بھی ہو حسین صفت انسان, یزید صفت انسان کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کا ایمان ہمیشہ سلامت رہے. اللہ اکبر. نہ جانے کیسے کیسے جیالوں کو حسین نے جمع کیا تھا, جن کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں تھی, جن کے یقین میں ایک ذرہ برابر کہیں سے کوئی کمی نہیں تھی. جس مقام پر جناب سعید کا ایمان تھا, اسی مقام پر سہیل ابن قیس.
جس مقام پر حبیب ابن مظاہر کا یقین تھا اور ایمان تھا، اسی مقام پر اسی جگہ پر جناب سوید کا مقام یقین تھا، جہاں پر بحیر حمدانی کا ایمان تھا وہیں پر مسیب کا تھا، وہیں پر سوید کا تھا، وہیں پر عابس کا تھا، وہیں شوزت کا تھا۔ کیسے کیسے جہاد حسین نے جمع کیا۔ اللہ اکبر۔ آج 4 محرم گزر گئی عزادارو، ہمیں یہ ہمیشہ قلق رہتا ہے کہ ان تاریخوں میں ہم تمام صحابہ کا تذکرہ نہیں کر پاتے، کم از کم ان لوگوں کا تو تذکرہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو باہر سے آئے ہوئے تھے حسین کی مدد کرنے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کی تاریخ ملتا ہے کہ جنگ شروع ہے، امام حسین پر پیاس کا غلبہ طاری ہو رہا ہے، بچے اللہ تش کی صدایں بلند کر رہے ہیں، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ایسے میں ایک صحابی آ کر جناب بریرہ حمدانی سے کہتا ہے، بریرہ بچوں کی آواز نہیں سنتے؟ دیکھو حسین کی زبان میں بھی کانٹے پڑ گئے ہیں، کیا ہمارے رہنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ تو کرو، انتظام کیا جائے۔ تو مولا سے اجازت دو، چلتے ہیں فرات پر۔ اب روایتوں ملتا ہے کہ دونوں امام سے اجازت لے کر فرات کے کنارے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ سر سعد، جنگ ٹھیک ہے ہو رہی ہے، تم حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو، بچوں کی کیا بگاڑا ہے؟ آخر یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیا گناہ ہے؟ یہ پانی پر کیوں پابندی ہے؟ تو عزادارو اس سخت دل ملعون نے کہا، اے حسین تمہیں پتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ حسین اور حسین کے بچے بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر پیاس سے مر جائیں، لیکن ہم ایک قطرہ پانی کو انہیں نہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہی موقع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بریرہ نے یلغار کی تلوار چلانا شروع کیا، دوسرے ساتھی نے مشکیزے کو بھرا، بریرہ نے مشکیزے کو اٹھایا، اپنے دوش پر رکھا، یہ چاہتے ہیں کہ خیمے میں پہنچ جائے۔ حاضرارو کیسے پہنچتے؟ ادھر تنہا سپاہی ہے جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، ادھر لاکھوں کا لشکر ہے۔ ابن سعد نے ایک مرتبہ زور سے للکارا، اے فوج نابکار تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہاں زادارو جانتے ہو اب کیا تھا؟ فوجیں جو چلی گئی تھی وہ سمٹنا شروع ہوئی اور حملہ شروع ہوا۔ برے زخموں سے چور چور مشکیزے سے پانی بہا، برے زمین پر گرے، ظالم آگے بڑھتا ہے، تلوار سے ہاتھ پروار کرتا ہے، ایک ہاتھ قلم ہوا، آواز دی، اے میرے آقا جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں زنارو برے کی آرزو پوری نہ ہوئی، مجھے ملتا ہے تاریخ میں، ہاں زنارو برے کی جیسے ہی شہادت ہو گئی نا، ایک مرتبہ کی سر محبوب عبداللہ کلبی جو اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اس کی ماں اس منظر کو دیکھ رہی تھی، دوڑتے ہوئے اپنے لال محب کے پاس آتی ہے، وہاں ہو تجھ پار، تو ابھی تک زندہ ہے، میرے حسین پر یلغار ہو رہی ہے، ارے میں تیرا دودھ نہ بخشوں گی، اے وہاب۔ ایک مرتبہ وہاب کہتا ہے، اماں جان میں کب جانے سے کترا رہا ہوں، مگر ایک مرتبہ میرے آقا سے اجازت دلا دو۔ اللہ جانتے ہو وہاب قلبی کون تھے؟ بس ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ ہو جائے، خوف رہیے کہ انشاءاللہ میں مسائل میں کمی نہیں کرتا ہوں، عزادارو خوف رہیے گا ایک لمحے کے لیے۔ وہاب قلبی کون تھے پتا ہے؟ وہاب قلبی ابھی 17 یا 18 دن پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی، ابھی ان کی نئی نئی زوجہ تھی، ابھی یہ راستے پر تھے، اسی راستے سے ہی امام کے ہمراہ ہو گئے، اور بی بی بھی ساتھ میں ہے، آپ کی والدہ بھی ساتھ میں ہے۔ وہاب قلبی جیسے ہی امام کی خدمت میں آ گئے، امام مولا آقا مجھے اجازت دے دو۔ جانتے ہو زادارو امام نے کیا کہا؟ امام کہتے ہیں وہاب ارے جانے دے، یہ میرے
ابھی 18 دن گزرے ہیں، ابھی تو ایک دن کے دولے کو ہاں جزاکم رو عزادارو، یہی دن ہے گریا کرنے کے، یہی دن ہے رونے کے عزادارو۔ ہاں ایک مرتبہ ماں آگے بڑھتی ہے، مولا اجازت کیوں نہیں دیتے، میرے لال کو اجازت دیجیے۔ ادھر مولا نے اجازت دیا، کہا ماں سے کہ تو بیٹے کا درد برداشت نہ کر سکے گی، غم برداشت نہ کر سکے گی۔ لو عزادارو ادھر سے وحب چلے، ہاں تاریخ لکھتی ہے وحب نے بڑھ بڑھ کر وہ حملہ کیا ہے، وہ حملہ کیا ہے، فوجیں ڈر ڈر کے بھاگنے لگی، اس طرح سے فوجیں بھاگ رہی تھی جیسے کسی بکریوں کے پیچھے شیر دوڑ رہا ہو، وہ فرار کر رہی ہو۔ ہاں زدارو اسی اسنا میں ایک مرتبہ وحب قلبی پھر سے اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اماں دیکھا نا جنگا نے کیسے کیا؟ ماں نے چہرے کو جھکایا، کہا بیٹا میں تجھ سے راضی نہیں ہوں۔ کہا اماں کیا ہوا؟ کہا جاؤ خود کو حسین پر فدا کر، جب تک فدا نہیں کرتا میں تجھ سے راضی نہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو بڑا عجیب منظر تھا جب وحب قلبی میدان میں پھر سے آئے، اب حیل غار کی حملہ کیا۔ اے عزادارو ادھر سے ارے شبر نے فوجوں کو للکارا، پسر سعد نے فوجوں کو للکارا۔ عزادارو جانتے ہو جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے، اصول یہ ہوتا ہے جانوروں پہ حملہ نہیں کیا جاتا ہے، انسانوں پہ حملہ کیا جاتا ہے، لیکن کربلا کی جنگ میں سارے اصول پامال کر دیے گئے۔ ارے ایک حبشی غلام جو کہ شمر کا غلام تھا آگے بڑھتا ہے، تلوار سے اس نے ارے وحب کی سواری کے پیروں کو کاٹا، ادھر سواری کا زمین پہ گرنا تھا، وحب دشمنوں پہ گر گئے۔ ہائے ہائے جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو کوئی نیزے چبھتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، ایسے میں ایک ظالم آگے بڑھا۔ ابھی وحب کی روح نکلی نہیں تھی، ابھی وحب اب کی سانسیں چل رہی تھی، ابھی وحب زندہ تھے۔ اسی اسنا میں عزادارو ایک ظالم آگے بڑھا، بڑی بے دردی سے وحب کے سر کو تن سے جدا کیا۔ ہاں عزادارو جانتے ہو ادھر وحب کا سر جن سے جدا ہونا تھا، ادھر جو خیمے میں کھڑی زوجہ تھی نا وہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی، ارے دوڑتے ہوئے اپنے شوہر کے قریب پہنچی، وائے ہو ظالم۔ ہائے 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 جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو ہاں کربلا میں جو کچھ ہوا کہیں نہیں ہوا، نہ کربلا سے پہلے ہوا نہ کربلا کے بعد ہوا۔ ابھی یہ اپنے شوہر کے خون کو صاف ہی کر رہی تھی، ابھی یہ سینے سے خون کو صاف کر رہی تھی، ابھی یہ زخموں کو صاف ہی کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ شمر نے اپنے غلام کو حکم دیا، دیکھو یہ جو خاتون ہے نا یہ زندہ نہ جانے پائے۔ عزادارو ایک مرتبہ غلام آگے بڑھا، زوجہ وحب کے سر پہ وہ گرز ماری، ارے زوجہ زمین پر۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کربلا کی جنگ میں یہ پہلی خاتون تھی جسے بے دردی سے شہید کیا گیا۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ شاید یہ رہی ہو کہ جب وحب جا رہے تھے نا اجازت لے کے اپنے آقا سے، ایک مرتبہ وہ زوجہ بھی آ گئی تھی اور کہتی تھی کہ اپنے مولا سے یہ تم مجھے سند دو کہ تم بغیر میرے جنت میں نہ جاؤ گے۔ میں کہوں گا زوجہ ہو وحب تجھے مبارک ہو، مبارک، ابھی وحب جنت میں نہیں گیا ہے، تیرے ساتھ جنت میں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لیکن سب سے دردناک منظر تو اس وقت ہوا جب ظالم نے وحب کے سر کو تن سے جدا کیا، سر کو ہاتھوں میں لیا، خیام حسینی کی طرف پھینک دیا۔ عزادارو ایک ماں جو اپنے بیٹے کی جنگ کے منظر کو دیکھ رہی تھی نا، اس نے دوڑ کر اپنے دامن میں اپنے لال کے سر کو لیا، چہرے
کرتی میرے اللہ تو نے مجھے سرخ رو کر دیا اے میرے اللہ میں فاطمہ کو منہ دکھا سکوں گی آزادارو یہ منظر ابھی سب دیکھ ہی رہے تھے ایک مرتبہ ماں نے اپنے لال کے چہرے کو دیکھ کر پیار کرنا شروع کیا میں کروں گا مادر بہن ارے ذرا خیال رہے کہیں ام لیلا نہ دیکھ لے ارے کہیں نظر نہ پڑ جائے جزاکم ربکم خیر جزا ایک مرتبہ ماں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنے درد و غم کو سمیٹتے ہوئے اپنے وہ بیٹے کے سر کو ہاتھوں سے لیا اور پھر ظالم کی طرف پھینک دیا کسی نے پوچھا اے مادر بہن آخر واپس کیوں کر دیا ایک مرتبہ ایک تاریخی جملہ کہتی ہے جو چیز ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے حسین آگے بڑھے اے ماں میرے نانا تیرے منتظر ہے بابا تیرا انتظار کر رہے ہیں شہادت تجھے نصیب یا اللہ یا اللہ بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطمہ بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الحسن بحق الحسين المتشان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام بارد آخر ہماری اس مختصر و قلیل سی عبادت کو قبول فرما اے اللہ ہمارے درمیان جو بھی پریشان حال ہے ان سب کی پریشانی و مشکلات کو برطرف فرما خدایا ہم میں جو بھی مریض ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما خدایا ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما اے میرے اللہ ہم جو بھی مریض ہیں ہر ایک کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما اے میرے اللہ اپنی حجت خاص امام عصر ارواحنا لو فدا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو کیا انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا